اس طرح کے کاموں میں نہیں ہیں. اور 30-40 سال پہلے جب ان کو یہ اپورچونٹی ملی، راستہ ملا، انہوں نے کیا، تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج آپ کے پاس دعوت اسلامی بھی ہے، دعوت اسلامی کے مبلغین بھی ہیں. آپ تھوڑا سا آگے آئیں اور اپنی ایک، اس کو کہتے ہیں نا کہ ریلیجیس ریکوائرمنٹ، یہ لفظ یاد کر لیں جو ہماری مذہبی ضرورت ہے. بیسیکلی رمضان شریف ہے تو تراویح ہے، تو تلاوت ہے، تو قرآن شریف پڑھنا ہے، عبادت کرنی ہے، بچوں کو قرآن پڑھنا ہے، اسلامی بہنوں کو دین سیکھنا ہے، ان کے لیے جگہ ہونی چاہیے. پھر الحمدللہ دعوت اسلامی جو دارالمدینہ کھول رہی ہے، اسلامک اسکولنگ سسٹم، دنیا بھر میں سو اسلامک اسکولنگ جو سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہمارے بچے ہمارے مطلب کہ دین و مذہب کے مطابق تعلیم حاصل کریں، جن کو ہے ان کو ہے ضرورت. تو اس طرح کی ریکوائرمنٹ دعوت اسلامی آپ کو پوری کر کے دے رہی ہے. آپ نے دعوت اسلامی کے مبلغین کے ساتھ کوپریٹ کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں لاجسٹک سپورٹ چاہیے. آپ جہاں مقامی طور پر ہیں، آپ کا ایک سپورٹ چاہیے جس میں آپ کی فزیکلی بھی اور فائنینشلی اگر آپ اپنی سپورٹ ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ جہاں رہ رہے ہیں وہاں دعوت اسلامی آپ کو نہ صرف مسجد بنا کر دے رہی ہے، آپ کو قاری صاحب پرووائڈ ہو رہے ہیں، آپ کو امام صاحب پرووائڈ ہو رہے ہیں، آپ کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کا انتظام ہو رہا ہے، آپ کو میتوں کو غسل دینے کا انتظام ہو رہا ہے، اور بھی کئی ایسی ضرورتیں جو ہماری مذہبی ہیں جو دعوت اسلامی کے مبلغین پوری کر کے دے رہے ہیں. تو اس طرح دعوت اسلامی کے تحت وابستہ رہیں اور دعوت اسلامی کے تحت مل کر آپ جہاں بھی ہیں اس امیل سنت کے بتائے گئے فارمولے پر عمل کریں کہ جہاں آپ عاشقان رسول کی مسجد پاتے ہیں وہاں پر گھر بنائیں، یا پھر جہاں آپ کا گھر ہے وہاں ایک ایسی مسجد بنائیں جہاں درود و سلام کی صدائیں آتی رہیں، اور دعوت اسلامی والوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں. انشاءاللہ دین و ایمان کی حفاظت کا اہتمام بھی ہوتا رہے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. فرمانے آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد. امیر اہل سنت، آپ کو اللہ پاک کا مہینہ رجب شریف مبارک ہو. خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا. مدینہ مدینہ ہما یا مدینہ. رجب اللہ کا مہینہ، شعبان آقا کا مہینہ، رمضان آقا کی امت کا مہینہ. بابا میں کہ بھی مدینے کا ہے، بابا کہ کو مدینہ. خواجہ خواجگاں، گرین باز گرین باز، قبلہ عارفاں، گرین باز گرین باز، زینت عارفاں، گرین باز گرین باز، مرشد ناقصاں، گرین باز گرین باز، رہبر کاملاں. گرین باز گرین باز. صلی اللہ تعالی علی محمد، صلی اللہ تعالی علی محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں ہیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ان سب کو اپنے ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے رجب شریف کی دعا پڑھتے ہیں.
اللہم اللہم بارك لنا بارک لنا في رجب فی رجب شعبان و شعبان بلغنا وبلغنا رمضان على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس حوالات کا سلسلہ ہے. نوشاد ملک سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے اور آپ کے پیر صاحب کون تھے؟ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت سیدنا شیخ عثمان ہرونی رحمت اللہ علیہ ہے، اور ویسے ہارونی بھی لوگ کہتے ہیں لیکن ہارونی نہیں ہے، آپ کا تعلق تھا قصبہ ہرون، تو اس نسبت سے آپ ہرونی کہلاتے تھے. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تاریخ ولادت برتھ ڈیٹ جو ہے ڈیٹ آف برتھ 14 رجب شریف 14 رجب شریف 537 ہجری 537. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. علی سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بے چینی دور کرنے اور سکون حاصل کرنے کی کوئی خاص دعا یا وظیفہ ارشاد فرما دیں. بے چینی یہ مختلف اسباب اس کے ہوتے ہیں، اور صحیح بات ہے کہ سکون کی تلاش تو اللہ کی یاد میں، اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کے خبردار اللہ کا ذکر ہی میں، اللہ کے ذکر ہی میں، اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے. وہ کسی نے کہا سکون دل جہاں میں بے شکم ڈھونڈنے والے، یہاں ہر چیز ملتی ہے سکون دل نہیں ملتا. تو یہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے اسباب میں، موسیقی میں، فلموں میں، ڈراموں میں، گانوں میں، شرابوں میں یہ سکون نہیں ملتا. لوگ ان چیزوں میں سکون تلاش کرتے ہیں، اور اپنی مطلب یعنی کہ وہ دل کو منانے کے لیے یہاں تک اب تو گھڑ لیا ہے کہ صاحب وہ میوزک تو وہ روح کی غذا ہے، وہ شیطان کی غذا ہے. روح سڑا دے گا شیطان میوزک کے ذریعے. قرآن کہتا ہے کہ روح کی غذا تو اللہ کا ذکر ہے. لفظ روح کی غذا صراحتاً نہ صحیح، لیکن اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان قلب کا ذریعہ جو اللہ کی یاد ہے. تو اللہ کی یاد جتنی زیادہ ہوگی اتنا دل کو حقیقی سکون نصیب ہوگا، اطمینان ملے گا. تو اب یہ کہ یہ بے سکونی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یاد خدا و مصطفیٰ سے غفلت، اسلامی تعلیمات سے دوری، علم دین کے معلومات، دینی مسائل کی معلومات نہ ہونا، ذہنی انتشار، اچھی صحبت نہ ہونا، یعنی نیک صحبت. بعض اوقات یہ کہ کوئی پرانے ٹینشن ہوتے ہیں جن کا حل نہیں ملتا، تو یہ بھی بے سکونی کا سبب ہوتا ہے. بعض اوقات یہ کہ وہ گھریلو ناچاکیاں، خاندانی جھگڑے، یہ بھی بے سکونی کا ذریعہ ہوتے ہیں. میاں بیوی کا ذہنی ہم آہنگی نہ ہونا آپس میں، تو یہ بھی بے سکونی ہے. اولاد کی نافرمانی، اولاد کا نافرمان ہونا بے سکونی. کاروبار میں نقصان ہونا، یا جیسا جی چاہتا ہے ویسا نفع نہ ملنا، آمدنی اتنی نہ ہونا، یا طرح طرح کی خواہشات کو پال لینا، پھر ان خواہشات تک پہنچ نہ پانا. تو یوں بے شمار اسباب اگر کوئی گنے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بے سکونی سے نجات کے سامان ہوں. دوست اچھے نہیں ہوتے وہ بے سکونی، بیچارہ مطلب یہ کہ زیادہ ذہین نہیں ہوتا تو دوسرے ذہینوں کو دیکھ دیکھ کر بے سکونی پال لیتا ہے. سبق یاد نہیں رہتا تو بے سکونی، حافظہ کمزور ہے تو بے سکونی، ہاضمہ کمزور ہے تو بے سکونی، بیماری کو گلے پڑ گئی تو بے سکونی، ڈاکٹر صاحب نے ڈرا دیا تو بے سکونی، پولیس کی کسی نے دھمکی دے دی تو بے سکونی، اور جذباتی اور غصیلا اور کسی سے جھگڑا کر بیٹھا تو بے سکونی. نیند اڑ جاتی ہے کہ اب یہ میرے کو چھوڑے گا نہیں، میں نے اس کو گالی تو دی ہے، اب
میری جان کو آئے گا یہ. تو طرح طرح کے اسباب جو ہے بے سکونی کے دنیا میں پائے جاتے ہیں. حقیقی معنوں میں اللہ کی یاد سے دل آباد کر لے اور خوف خدا اپنا لے, عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع دل میں روشن کر لے, عاشقان رسول کی صحبت اختیار کرے, دین کی خدمت کا کوئی شعبہ جو ہے اگر اس کا اہل ہے تو اس کو سنبھال لے. اللہ کرے گا تو سکون ملے گا. اور مسلمانوں کے بارے میں اچھا گمان رکھے, بغض و حسد, کینہ, بدگمانی, اس طرح کی مطلب چیزیں جو ہے نا یہ بھی بے سکونی کے اسباب ہیں. حضور سیدی قطب مدینہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب قول ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو حسن ظن رکھتا ہے, اچھا خیال رکھتا ہے لوگوں کے بارے میں, وہ سکون سے زندگی بسر کرتا ہے. تو واقعی یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ بزرگوں کی زبانوں سے جو نکلتا ہے وہ بڑا مطلب ہے کہ مدینہ مدینہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے بارے میں بدگمانی پالیں گے تو وسوسے بڑھتے چلے جائیں گے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, پناہ ہے, یہ. اب ہم حسن ظن رکھیں گے تو حسن ظن رکھیں گے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ملے گا کہ حدیث پاک میں حسن الظن من حسن العبادت ہے کہ مومن کے بارے میں حسن ظن رکھنا یہ اچھے گمان سے ہے, اچھے ظن سے ہے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک بہت پیارا نسخہ ہے, رضوی نسخہ, اس سکون پانے کے لیے فرماتے ہیں کہ انسان اپنے قدموں کے نیچے دیکھتا ہے, آگے نظر نہیں کرتا. یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے, دنیا کو قدموں کے نیچے دنیا ہے, زمین ہے, تو یہاں کے آرام کو آرام سمجھتا ہے اور یہاں کی تکلیف کو تکلیف. حالانکہ بہت سے آرام یہاں یعنی دنیا, بہت سے آرام دنیا یعنی دنیاوی آرام وہاں یعنی آخرت کی تکلیف کا باعث ہے, سبب ہے, اور بہت سی یہاں کی تکلیفیں وہاں کے آرام ہیں. یہ پیاری بات ہے. اب جیسا کہ سردی ہے, وضو کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے, تو یہ تکلیف ہم برداشت کریں گے تو یہ آخرت کے آرام کا سبب ہے. اور اگر نیند مٹھی مٹھی آ رہی ہے, نماز کا ٹائم ہے, فجر کے لیے اٹھنے کو جی نہیں چاہتا, وہ آرام آرام سکون سکون سے پڑے ہیں تو کیا چند لمحے. نیند میں خود آرام نہیں ہوتا, نیند میں آرام یا لطف محسوس نہیں ہوتا, آخرت کی یہ تکلیف کا باعث ہے. آپ کو تعجب ہوگا, جی ہاں جن نیند چڑھی ہے اور نرم بسترا, اس وقت تو تھوڑا مزہ آ رہا ہے, لیکن جب نیند کی دنیا میں پہنچ گئے, آنکھ لگ گئی آپ کی, تو نہ تکلیف ہے نہ راحت ہے, کچھ بھی پتہ ہی نہیں چلتا نا. یہ الگ بات ہے جب جاگ گئے تو فریش ہو گئے وغیرہ, وہ ایک فائدے کا ذریعہ نیند بنی جسم کے لیے, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن ایکچولی نیند جو ہے, نیند کے دوران کوئی لطف نہیں, بالکل آدمی بے خبر ہوتا ہے. نیند تو ایک طرح سے موت ہے نا, تو پتہ ہی نہیں چلتا نیند میں کون سی کروٹ پڑا ہے, الٹا ہو گیا, سیدھا ہو گیا ہے, ٹانگے کدھر ہے, ہاتھ کدھر پھیلے ہوئے, کچھ سمجھ نہیں آتی. تو بہرحال لے کے آخرت کا سکون جو ہے وہ مطلب مین سکون ہے, مین راحت ہے. اور اب یہ کہ دنیا میں کبھی بے سکونی تو اس کا روحانی علاج, صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو دفع خوف کے لیے, خوف دور ہونے کے لیے سینے پر اپنا ہاتھ رکھنے کا ارشاد فرمایا. لہذا اب بھی اگر کسی کو کوئی خوف لاحق ہو اور وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے تو اس کا خوف دور ہو اور دل سکون و قرار پائے. تفسیر بغوی میں یہ ہے, مفسرین نے اس کی وجہ یہ ارشاد فرمائی کہ چونکہ خوف کے وقت دل دہل یعنی کانپ اور بدن لرز جاتا ہے, دل ہل جاتا ہے, بدن لرز جاتا ہے, لہذا یوں سینے پر ہاتھوں کو رکھ لینے سے سکون, سینے پر ہاتھ رکھ لینے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے. تفسیر بغوی, حوالہ تفسیر بغوی جلد 6 207 پر یہ مضمون دیکھا جا سکتا ہے.
حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نور العرفان میں سورۃ القصص کی آیت نمبر 32 کے تحت وہ ہے کہ لکھا ہے کہ آئندہ جب کبھی آپ کو خوف طاری ہوا کرے تو اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لینا. یہ عمل اب بھی مجرب ہے. یہ مجرب، ایک تو ایک تجربے سے ثابت، دوسرا مجرب یعنی بہت بہترین زبردست. تو اب بھی اگر کسی کو گھبراہٹ ہو، خوف طاری ہو، تو وہ اپنا ہاتھ سینے پر رکھ لے گا تو انشاءاللہ اس کو اس سکون ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں ملے ہیں، اور ان نکات کو اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں اختیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں. حضور، ایک پرابلم جو لوگوں سے مل کر سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ایک تعداد ہے جو جس کو کہتے ہیں نا کہ زندگی کا حصہ، پارٹ آف لائف اور پرابلم آف لائف، ان دونوں کو الگ نہیں کر پا رہے. یعنی ایک ہے پارٹ آف لائف کہ زندگی میں جیسے سونا ہے، وقت پر نیند آئے گی تو سونا ہی ہے، اب وقت بھوک لگے گی تو کھانا ہے، یعنی بھوک بھی لگے گی، زیادہ کام کریں گے تو تھکن بھی لگے گی. تو یہ ایک پارٹ آف لائف ہے. اب کوئی بولے کہ یار پرابلم یہ ہے کہ میرے کو نیند آ جاتی ہے، یا پرابلم یہ ہے کہ میرے کو بھوک لگتی ہے بار بار بھوک. تو کچھ چیزیں ہیں یہ اس طرح کی، اور بھی گھریلو چیزیں ہوتی ہیں، کاروباری طور پر ہوتی ہیں، فیملی کے طور پر ہوتی ہیں، آپس کے تعلقات کے طور پر ہوتی ہیں. وہ ایک پارٹ آف لائف ہے، ایک پارٹ آف روٹین ہے، ایک پارٹ آف فیملی ہے. اب ہر ایک کو اگر آپ پرابلم کریٹ کریں گے تو یہ میرا پرابلم ہے، لائف کا پرابلم ہے، تو پرابلم جب کریٹ کریں گے یا اس کو پرابلم ٹریٹ کریں گے تو پرابلم کے اندر ایک وزن ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے جو آپ کے سر پر رہے گا اور وہ آپ کو بوجھ فیل کروائے گا. اگر اس پرابلم کو پرابلم نہیں، اس کو آپ روٹین آف لائف یا مطلب زندگی کا ایک حصہ ہے، یا روٹین آف ورک ہے، پارٹ آف بزنس ہے، پارٹ آف آرگنائزیشن ہے، جیسے تنظیم کا کام آپ کرتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پارٹ آف آرگنائزیشن ہوتی ہیں، یہ ڈیفینیٹ ہونی ہوتی ہیں. انڈسٹریل لائن میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے، اصطلاح بولی جاتی ہے ٹیتھنگ پرابلم. ٹیتھنگ پرابلم کہتے ہیں کہ جیسے کہ آپ جب کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پرابلمس آتے ہیں. اس کو ٹیتھنگ پرابلم اس سے کہتے ہیں کہ جب بچوں کے دانت آتے ہیں نا تو دانت کے ساتھ ساتھ پھر اس کا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے اور روتا بھی ہے، اس کو اور بھی پرابلم ہو جاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یار چونکہ اس کے دانت آ رہے ہیں اس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم شروع ہو گیا ہے. اس کو کہتے ہیں ٹیتھنگ پرابلم. تو کبھی کبھی آپ کو کام جب شروع کرتے ہیں نا تو اس کام کے شروع کرنے میں آپ کو اس کے ساتھ لگی ہوئی پرابلم سامنے آ جاتی ہیں. اس کو ٹیتھنگ پرابلم کہتے ہیں جو کہ ہونی ہوتی ہیں. بخار آئے گا تو بدن میں تو درد ہوگا ہی. تو آپ بولے یار یہ بدن کا درد کیوں ہو رہا ہے، بخار آیا تو بخار کیسا بدن کا درد آنا ہے، سر نے بھاری ہونا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں اس کے تقاضوں، اس کے لوازمات کے ساتھ آتی ہیں. یہ بھی بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ شے اپنے تقاضوں، اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. اگر ہم ان تمام چیزوں کو سمجھ لیں گے اور اپنا مائنڈ بنا لیں گے تو ہمارے کئی چیزیں جو نا آٹومیٹیکلی ذہن سے اتر جائیں گی کہ یار یہ تو اس کے ساتھ ہونا ہوتا ہے. چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں. اللہ پاک نے چاہا اور دعا کا اگر آپ سہارا لیتے رہیں گے، دعا مانگتے رہیں گے، اور ماشاءاللہ مہینہ بڑا پیارا عبادت کا آیا ہے، اس میں اگر اللہ توفیق دے ہم اٹھ کر عبادت کرتے رہیں، تہجد کے اللہ توفیق دے، روزہ رکھیں، اور افطار کے وقت اگر دعا کا موقع ملے تو انشاءاللہ تعالی دعا سے مسائل بھی حل ہوتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امام صاحبان سے بھی میری مدنی التجا درخواست ہے کہ پانچوں نمازوں میں یاد آنے پر وہ جب دوسری بار دعا کرتے ہیں نا، جس کو ہمارے یہاں دعائے ثانی بولتے ہیں، لیکن اگر لوگوں کو پوچھیں نا دعائے ثانی کیا ہوتی ہے تو یہ شاید سمجھتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا دوسری دعا، پہلی اللہم انت السلام پڑھتے نا، اس کے بعد وہ سنت وغیرہ پڑھ کے جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کو دعائے ثانی بولتے ہیں. تو یہ ایکچولی یہ ثانی مانے دوسری، تو دوسری دعا میں یہ دعا بھی شامل کرنے. اور اللہم انت السلام کے بعد فوراً پڑھ لیتے ہیں تو بھی حرج نہیں ہے کہ اتنی اس میں وہ طوالت نہیں ہے اتنی. یہ رجب کا مہینہ یہ دعا پڑھنے کا بھی سچی بات ایک لطف ہے.
الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے وہ اپنے گھر کو ویران کرتا ہے اور اس کے گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بے شک بے شک جھوٹی قسم تو ویران کر دیتی ہے. ویسے جھوٹ ہی کم ہے ہلاکت میں، پھر معاذ اللہ جھوٹی قسم تو اور مطلب خطرناک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت الحمدللہ عز و جل آج کے مدنی مذاکرے میں ہمارے ساتھ 2 ڈسٹرکٹ الحمدللہ ایسٹ اور ملی 2 شامل ہیں، جس میں گلشن اقبال 1 گلشن اقبال 2 گلستان جوہر جنا ٹاؤن چنیسر ٹاؤن ابراہیم حیدری 2 قائد آباد گڈاب 2 گلشن حدید گڈاب 3 میمن گوٹ. ایسٹ اور ملیر کے تقریباً شعبہ جات کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ شامل ہیں. دارالمدینہ کے بھی الحمدللہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ آج پھر سوالات لے کر آئے ہوئے ہیں، اور سوالات کے جوابات درست ہیں یا نہیں یہ آپ سے چاہیں گے کہ آپ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے امیر اہل سنت، ہمارے ساتھ کچھ دارالمدینہ کے بچے موجود ہیں. میں ان سے باری باری سوالات کروں گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ان کے جوابات کی تصدیق فرمائیں. جی میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ جی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد انوار رضا تاری ہے. جی انوار بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے کتنے شہزادے ہیں اور کتنی شہزادیاں ہیں؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شہزادے اور 1 شہزادی ہیں. جی امیر اہل سنت آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ایک سوال ہم اور کریں گے. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد انس. جی انس بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے گنبد کا کلر کون سا ہے؟ جی سفید. جی امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ سفید اور گولڈن 2 کلر ہیں اس میں، لیکن نمایاں جو ہے غالب بس تو یوں للاکثر حکم الکل کے اعتبار سے ہم جواب درست مان لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. دل نہیں ٹوٹنا چاہیے نا، کیونکہ وہ سفید ہی تو جیسے سبز گنبد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں نیچے سفید رنگ بھی تو آپ غور فرمائیں، کافی سفید رنگ ہے، لیکن اس کو 2 رنگا گنبد نہیں بولتے، سبز گنبد بولتے ہیں. غالب سبز گنبد ہے نا، تو اس لیے وہ ان کا جواب درست ہو گیا. جی ماشاءاللہ. ایک اور سوال کریں گے. اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس شہر سے معراج کے لیے تشریف لے کے گئے تھے؟ جی کون جواب دے گا؟ جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد زاہد. جی زاہد بھائی. مکہ سے مسجد اقصی تک. جی امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں آپ؟ معراج دراصل وہ معراج کے 3 حصے ہیں سفر معراج کے. تو ایک تو ہے مسجد مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک، اس کو قرآن کریم میں اسرا کہا گیا. سبحان الذی اسرا ہے نا، تو وہ مطلب اسرا مکہ پاک سے بیت المقدس تک. اب جو معراج ہوئی وہ بیت المقدس سے ہوئی، عروج اونچے جانا، تو اس کا جواب ہے بیت المقدس. تو انہوں نے جو کہا مکہ مکرمہ سے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. شہرت یہی ہے کہ مکہ شریف سے معراج کا سفر شروع ہوا، تو جواب درست مان لیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہے. خواجہ صاحب کو غریب توڑیں گے اپنے تھوڑی بات میں تو مسئلہ ہو جائے گا بیچاروں کا. بڑوں کو بھی ساری معلومات ظاہر نہیں ہوتی، تو ہے مشہور وہی ہے، اور صحیح حرج بھی نہیں ہے کہ سفر معراج ایکچولی تو یہ مکہ پاک سے شروع ہوا نا، ام ہانی کے گھر سے رضی اللہ تعالی عنہ.
جی ایک اور سوال ہے، خواجہ صاحب کو غریب نواز کہا جاتا ہے، غریب نواز کا مطلب بتائیے. جی کون جواب دے گا؟ جی آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ شہزاد. جی شہزاد بھائی. غریب نواز کا مطلب ہے مدد کرنے والا. جی امیر اہل سنت کیا فرماتے ہیں آپ؟ درست ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا. ماشاءاللہ یہ دارالمدینہ کے بچے تھے اور ان کے جو سرپرست آئے ہیں ان میں سے بھی ایک اسلام بھائی آپ سے سوال عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ محمد نام رکھنے کے بارے میں جو حدیث پاک میں بشارت ہے، اس کے لیے کیا بچے کا نام برتھ سرٹیفکیٹ پر محمد لکھوانا ہوگا یا ساتھ دوسرا نام بھی برتھ سرٹیفکیٹ پر لکھ سکتے ہیں، جیسے محمد معاویہ؟ اگر یہ نام رکھیں تو کیا حدیث پاک کے حکم پر عمل ہوگا؟ مدنی فیس انشاءاللہ 3 دن کے قافلے کے لیے. تاریخ بتا دیں. تاریخ اگلے مہینے میں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس میں ایسا ہے کہ محمد نام جو رکھا جائے تو وہ اس میں نیت یہ ہو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے مبارک نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے میں بچے کا نام محمد رکھتا ہوں. یہ ہے اصل فضیلت. اور اب پھر یہ محمد میں ساری کائنات گم ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی لفظ اگر ایڈ کیا نا مرکب کر دیا، اس کو ملا دیا، تو پھر وہ فضیلت نہ رہے گی. جیسے غلام محمد نام 100% جائز ہے، لیکن غلام محمد نام رکھنے سے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی. تو اسی طرح دوسرا کوئی نام، جیسے آپ نے بتایا محمد معاویہ، تو اب یہ کہ جب یہ نام رکھیں گے نا اس طرح، تو اب محمد کی وہ فضیلت نہ رہی. تو اس لیے نام رکھا جائے محمد، اور بے شک پکارنے کے لیے معاویہ رکھ دیں. تو اس تھوڑے سے فرق سے وہ آپ کی جو فضیلت جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم. اب برتھ سرٹیفکیٹ پر اور ایک سے زیادہ نام بھی رکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اگر کوئی ایسا ہے مسئلہ یا آپ چاہتے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ پر یہ نام ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یا نام چلو یہ رکھا ہے لیکن پاسپورٹ پر یہ نام ہو، بالفرض ڈاکیومنٹس میں یہ نام ہو، تو اس میں بھی حرج نہیں ہے. جبکہ بچے کا نام یہ پھر رکھ لے. کئی نام بچوں کے رکھے جاتے ہیں اور بزرگان دین میں بھی ہوئے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو کتنے نام ہیں، گن ہی نہیں سکتا کوئی. اللہ پاک کے اتنے نام ہیں کہ واقعی کوئی گن نہیں سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چلے کے ناظرین، یہاں موجود حاضرین اور یہ مدنی منع، آئیے مل کے ہم اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اس وقت ہم جو ہے وہ ترکی کے شہر ہتائی کے علاقے ریحانیہ میں موجود ہیں، اور آج دعوت اسلامی کے شعبے FGRF کے تحت جو شام سے جو مہاجرین جو ہجرت کر کے آئے ہیں، تو ان کی سپورٹ کے لیے اور ان کے رہائش کے لیے جو مکانات وغیرہ تعمیرات کیے گئے، جو اسکول بن رہے ہیں، اور جو مدرسے کا اور مسجدوں کا جو سلسلہ ہے اس کا وزٹ تھا. تو ابھی ہم مدنی مذاکرہ دیکھ رہے تھے. امیر علیہ سنت نے دین کی اشاعت کے لیے جو بزرگوں کی، صحابہ کی جو قربانیوں کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی دعوت اسلامی کے جو دینی کاموں کا جو آپ نے ایک منظر بیان کیا ہے، تو میں اس وقت مدنی مذاکرے کے ذریعے جو ہے امیر علیہ سنت سے ضرور عرض کروں گا کہ یہ جو ساتھ میں ہمارے اس طرح کے جو فلاحی کام ہو رہے ہیں، اور آقا کی دکھیاری امت کے جو جس طرح سے خدمت کی جا رہی ہے، تو واقعی وہ تمام عاشقان رسول بھی قابل تعریف ہیں، اور ان کے لیے بھی ضرور آپ دعائیں فرمائیں کہ جو اس طرح کے علاقوں میں جا کر جو ہے وہ
ان پریشان حال مسلمانوں کے لیے نہ صرف اس طرح کے سہولیات فراہم کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ہی ان کو دین سکھانا اور ان کے بچوں کو دین سکھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ان سب کو بھی برکت عطا فرمائے اور دعوت اسلامی کا جو یہ لہلہاتا جو باغ ہے اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی